مرکزی سرکار دعوے کر رہی ہے کہ جموں کشمیر کے ہر گاؤں میں بجلی، سڑک اور پانی کو پہنچا کر موجودہ سرکار نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، لیکن شاید مرکزی سرکار کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وادی کشمیر کے درجنوں گاؤں کے لوگ آج بھی اس دور جدید میں بنیادی سہولیات کو لے کر ترس رہے ہیں۔ عوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ شاید سرکار کو زمینی سطح پر کام کرنے والے افسران یا تو غلط انفارمیشن دے کر کہتے ہیں کہ سب کچھ ہر ایک گاؤں میں مکمل ہوا ہے، یا مرکزی سرکار میں موجود وزراء سب کچھ جان کر بھی انجان بن رہے ہیں اور اپنی کرسی کے مزے لے کر عوام کے ساتھ مذاق کرنے کے عادی بن چکے ہیں۔ تازہ مثال وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے کنگن کا دور دراز ڈوگا پتی وانی آرم کا وہ ایک گاؤں ہے جو جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گاؤں میں رابطے سڑک نہ ہونے سے عوام پریشان ہے۔ پانی اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث مقامی آبادی انتظامیہ سے نالاں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے گاؤں میں تعمیر و ترقی اور بنیادی ضروریات بہم پہنچانے کے بلند و بانگ دعوے سراب ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مقامی شہری مختار احمد پختو نے بتایا کہ گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ سڑک کی عدم دستیابی سے لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے اور جدید دور میں بھی ہمیں مریضوں کو کندھے پر اٹھا کر اسپتال لے جانا پڑتا ہے۔ مسئلے تو بہت ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا جو راستہ کا ہے وہ روڈ کا ہے۔ مسئلے تو اگر یہاں پہ دیکھے جائے تو سب سے بہت یہاں پہ کم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس گاؤں میں۔ ہمارا گاؤں میں یہ ایک بچھڑا ہوا گاؤں بالکل۔ یہاں پہ اگر مصیبتیں دیکھی جائے، پریشانیاں دیکھی جائے تو یہاں تو ہر قسم کی، اگر سب سے پہلے ہم ایک معمولی سے پریشانی دیکھیں تو ہمارے اگر یہاں سے 5 سال سے کم جو بچے ان کو اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے راشن ملتا ہے آنگن واڑی سینٹر سے، وہ بھی نیچے روڈ پہ رکھا گیا ہے۔ اگر یہاں سے 5 سال کے بچے اس برف میں اس راستے میں اگر نیچے جا سکتے تو ہمارا سینٹر وہاں پہ نہیں رہتا۔ لیکن اب سب یہ مسئلہ جب حل ہوگا تو ہمیں روڈ ہوگی تو اسی وجہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں روڈ نہیں ہے اور راستے کی بہت پرابلم ہے، اور بچے ہیں سکول جانا مان ہی نہیں رہے۔ کون مانے گا؟ یہاں سے 10 بجے نکلتے ہیں اور 12 بجے سکول پہنچتے ہیں، وہاں 2 گھنٹہ پڑھائی ہوتی ہے اور شام کی اذان کے ٹائم گھر پہنچتے ہیں۔ اور آج کل برف میں، اور جب جون جولائی اور اس سیزن میں جب یہاں مکی ہوتی ہے اس سمے تو ہمیں راستے میں جانا پڑتا ہے بچوں کے لیے کہ کہیں بھالو نہ کاٹے۔ بچپن سے لے کے آج تک ہمارے باپ دادا سے لے کے آج تک سب ووٹ انہی کو دیا، لیکن آج تک منتری نے کچھ نہیں کیا تو پنچ سرپنچ کیا کریں گے؟ مسئلہ تو سر مین مسئلہ بس روڈ ہی کا مسئلہ ہے۔ روڈ ہو جائے گی تو سب کچھ ہو جائے گا۔ مسئلے تو پورے مسئلے یہ ڈوگا پتی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اتنا بتائیں گے جب روڈ بن جائے گی تو انشاءاللہ سب کچھ بن جائے گا۔ جب تک روڈ نہیں بنے گا تو ہمارا کچھ کہنا وہ بھی بے فضول ہے، کچھ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ مٹیریل نہ چڑھی تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو نہیں جی، کسی نے تو ہمیں اپنے خوابوں میں لیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈوگا پتی کو تو آج تک کسی نے نام بھی نہیں لیا ہے۔ ایک ٹائم نام لیا ضرور، جب ووٹوں کا ٹائم آتا ہے تو منتری صاحب بھی ایک دم ڈوگا پتی کو یاد کر لیتے ہیں، اور کوئی بھی ہمارے سرپنچ ہو، ہمارے ڈی ڈی سی ہو، کوئی بھی ہو ہمیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن ابھی تو ہمیں کسی نے یاد کیا نہیں۔ جب ووٹ جیت لیتے ہیں پھر تو کوئی یاد کرتا ہے۔ جو بیمار ہو جاتا ہے تو اگر ٹائم پہ اتر گیا نیچے تو ٹھیک ہے، اتر جاتا ہے، نہ اترا تو راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ حملہ عورتوں کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، اگر اللہ خیریت کرے، اگر خیال سے اس پہاڑ سے اتر گئی تو ٹھیک ہے، نہ اتری تو کبھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کبھی راستے میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ بنیادی سہولیات سے محروم ڈوگا پتی وانی آرم علاقے کے باشندے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یہ ہے سر کہ ہمیں راستے نہیں ہیں اور روڈ بھی نہیں ہے بالکل۔ آج کی جو یہ سرکار ہے، بی جے پی کی سرکار، مودی سرکار، ہر جگہ روڈ پہنچا رہی ہے، ہر جگہ فیسلٹی دے رہی ہے، مگر اس علاقے کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اس علاقے کو ہر وقت نظر انداز کیا۔ 5 سرپنچ نے بھی کچھ نہیں کیا، جب ان کو آگے سے کچھ نہیں آیا تو وہ یہاں کیا کریں گے؟ جب ان کو کچھ نہیں چھوڑا آگے سے تو وہ بھی کیا دے سکتے ہیں؟ وہ بھی دیتے ہیں، کوئی یہاں کام ہی مان ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ یہاں روڈ نہیں ہے۔ یہاں کام اگر دے رہے ہیں وہ 2 لاکھ کا، اس پہ پھر خرچہ بہت آتا ہے، اس وجہ سے یہاں کوئی کر نہیں رہا ہے کام۔ یہ اس ٹائم ہم اس کو چارپائی پہ اٹھا کر نیچے اتارتے ہیں، اور ہمارے پاس چارپائی کے لیے راستے بھی نہیں ہے، کیونکہ چارپائی کو 4 بندے لگتے ہیں لے جانے کو، ہمیں 4 بندے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا یہ راستہ، اس پہ سنگل آدمی چل سکتا ہے۔
4 आदमी बिल्कुल नहीं चल सकते, रास्ते हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। प्लान में रखते हैं, जब यहाँ ग्राम सभा होती है प्लान में रखते हैं, फिर वो रास्ते कभी यहाँ वो प्लान ही गायब हो जाते हैं। यहाँ हमारे इस डोगापति के लिए फिर कुछ नहीं रहता। हमें यहाँ पर रोड की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और यहाँ पर रोड न होने की वजह से हम लोग पक्के घर भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर गांव में एक भी पक्का घर नहीं है। तो सारे कच्चे घर, अगर थोड़ा सा भी अर्थक्वेक होता है तो उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और यहाँ पर 5-10 साल पहले एक स्कूल बना है, प्राइमरी स्कूल, तो आज वो बिल्कुल डैमेज है, तो उसकी आज तक कोई भी मरम्मत नहीं हुई है। वहाँ पर अभी काउ शेड से उसकी बदतर हालत है, तो वहाँ पर अभी बच्चे भेजने के काबिल भी नहीं है। डेवलपमेंट नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न है रोड नहीं है यहाँ पर गांव में। तो ये जी हाँ, सब यहीं इसी गांव में, ये गांव तो अब किसी के नज़रों से छुपा हुआ नहीं है, तो सब जानते हैं कि इस गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड है। हम चाहते हैं, हमारी डीसी साहिबा से भी गुजारिश है कि हम गरीब लोग हैं यहाँ पर, तो हम पर भी हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है आज तक। इस गांव में ज़रा बराबर भी डेवलपमेंट। इस इलाके के लोगों को बुनियादी सहूलियत फराहम की जाती है या यूं ही इन्हें मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तबसरा पॉइंट।